السلام علیکم جی۔ پاکستان کے سیاست کے اندر نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور نئی نئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی ایکٹیویٹی کا آغاز جو تھا وہ پارلیمانی اپوزیشن یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن موجود ہے اس کو ایک استقبالیے سے دیا۔ اس استقبالیے میں انہوں نے وہ پی ٹی ایم کے جو ایم این اے ہیں جو آزاد ہیں، دوسرے تو بیچاروں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن محسن داور صاحب جو ہیں وہ آزاد ہیں، تو ان کو بھی بلایا اور پیپلز پارٹی کو بھی بلایا اور جے یو آئی کو بھی بلایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں بلایا کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ یہ، اور مریم کو بھی نہیں بلایا کیونکہ وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے۔ یعنی یہ پارلیمنٹ کے اندر موجود پارٹیوں کا ایک اجتماع تھا اور انہوں نے اس کے اندر بجٹ کے اندر اپوزیشن کس طرح یہ بجٹ پاس کروائے گی، جی ہاں، کس طرح یہ اپوزیشن بجٹ پاس کروائے گی، اس اسٹریٹجی کے اوپر غور کیا۔ اور کیونکہ مشکلات تو نہیں پیدا کی جا سکتی نا ابے کے لیے، تو پھر ابے کے بچے کے لاڈ کیسے اٹھائیں گے اور ساتھ میں جوتے کیسے کھائیں گے، اس کے اوپر بھی غور کیا انہوں نے اور ایک اسٹریٹجی مرتب کی۔ ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہوئے پائے گئے اور بہت سارے ویلاگ ہوئے۔ میں نے کہا ایک ویلاگ ہم بھی اس کے اندر داغ دیں، اور وہ ویلاگ یہ ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے وہ نئی ایک اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاست الگ ہوگی اور باہر سیاست الگ ہوگی۔ اور پی ایم ایل این نے کمال عقل مندی سے یا کمال شاطرانہ پن سے پارلیمنٹ کی سیاست کو الگ کر دیا ہے، باہر والی سیاست کو الگ کر دیا۔ اب یہ میں نے پچھلے اپنے ویلاگ کے اندر بھی کہا تھا، لیکن یہ بات جو ہے یہ مانی تب جائے گی یا عمل میں تب آئے گی جب ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایکٹیو رہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں تک تو دونوں پارٹیاں اپنی جگہ پہ ایکٹیو تھیں۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہونے گئیں تو انہوں نے چوکے چھکے مارے، پرخچے اڑا دیے پکڑ کے، ٹھیک ہے، ہر ایشو کے، اور وہی وہ پرانا ان کا بیانیہ۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی آئے گی تو وہ بولیں گی نا، ٹھیک ہے، روزانہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی، روزانہ میڈیا ٹاک نہیں ہو سکتی، گرمی تو بڑی ہے، باہر کھلوتا نہیں جا سکتا، سن سٹروک ہو سکتا ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے پسینہ آ جاتا ہے یار، جس طرح مجھے آیا ہوا ہے، تو روزانہ تو وہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جب وہ کچھ دنوں کے لیے چپ ہوتی ہیں تو پھر شور مچ جاتا ہے کہ جی وہ تو چپ ہو گئی، تو وہ تو تقسیم ہو گئی، تو وہ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کوئی نہیں ہوئی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈز ان گلوز چل رہے ہیں، اور دونوں نے محاذ بدل لیے ہیں، موضوعات بدل لیے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے شاید سیاست جو ہے وہ دونوں کی الگ الگ ہو گئی ہے۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا، لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ سے یا موجودہ سیٹ اپ کو چلانے والے افراد سے کسی فیئر ڈیل کی توقع رکھ رہی ہے، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک حکومتی اینکر کے پروگرام میں جا کے بیٹھ کے کہا کہ میں اپنے بھائی جان کے پاؤں پڑ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ان سے بات منوا لوں گا، لیکن یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بتائیں کہ جو پہلے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھیں کیا وہ پوری ہوئی تھیں؟ اور اگر تو گیم یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو، وہ جو قوتیں ہیں جو کہ اس وقت سیاست کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو کوئی ایک دانہ ڈالتی ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ناچنا شروع کر دیتی ہے، اور پی ایم ایل این کو دوسرا دانہ ڈالتی ہیں اور پی ایم ایل این ان سروں پہ ناچنا شروع کر دیتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو کوئی اور یقین دہانی کرا دی جاتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس کے باعث جا کے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاست مبلغ ہے کیا، ٹھیک ہے، اور ان کی سیاست مبلغ ہے کیا، یعنی کہ یقین دہانیوں پہ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، وہ آپ کو جیل میں تن دیتے ہیں، اور جیل میں تننے کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ آپ وہاں پہ اپنے لوگوں سے ملاقاتیں جاری رکھتے ہیں، تو وہ آپ کو پھر وہاں سے اٹھا کے نیب کی جیب میں تن دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کا کھانا بند کر دیتے ہیں، پھر آپ کو زہر دینے کی کوشش ہوتی ہے، پھر آپ کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ درمیان کے اندر عالمی اور مقامی قوتیں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہوتی ہیں اور آپ کی منت ترلا کی جاتی ہے۔ میں میاں صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ کو باہر بھجوا دیا جائے، آپ پھر باہر تشریف لے آتے ہیں، لیکن جس ایگریمنٹ کے تحت آپ باہر آتے ہیں اس ایگریمنٹ سے پھر وڈرا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ وفاق ہم عمران خان کو دیں گے اور پنجاب آپ کے پاس رہے گا، اور شہباز شریف اسی وعدے کے اوپر نہر کا پل نہیں ٹپتے، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خبریں مائی کتھے رہ گیا،
وہ نہر کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں کہ نہیں پنجاب تو ہمیں مل رہا ہے. آپ پنجاب کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے ہیں, وہ جہانگیر ترین کا جہاز ٹانگے کی طرح چلا کے اور آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور جو ہے یہ وہ تمام وعدے ہیں جو آپ سے وقتاً فوقتاً اس رجیم نے یا اس رجیم کو چلانے والوں نے کیے اور ان سے بیک آؤٹ کیا, وعدہ خلافی کی اور اس پہ ذرا برابر تعسف, پچھتاوے یا معذرت کا اظہار نہیں کیا. تو ایسے میں اگر میاں نواز شریف یہ دانہ چغتا ہے, جو کہ بظاہر اس وقت میں اس بات کو نہیں مانتا کہ میاں نواز شریف یہ دانہ چگے گا, لیکن اگر یہ تاثر درست ہے اور میاں نواز شریف کی خاموشی جو ہے وہ اس تاثر کو تقویت دیتی ہے, تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اور مومن ایک سوراخ سے کتنی دفعہ ڈسا جائے گا تو مومن کو عقل آئے گی. ٹھیک ہے, مومن کو جان کے لالے پڑ گئے تھے, لیکن مومن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کی گیم کے اندر انوالو نہیں ہوگا. ایک تو مومن نے ٹھیک ہے بہت زیادہ فراست ظاہر کر کے جو ہے حکومت کی ان ہاؤس تبدیلی سے انکار کر دیا ہے. میں مومن کی اس فراست کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن یہ جو باقی جو ہے کہ جناب ہم نے یہ 2 سال گزارنے کیسے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کس طرح رکھنا ہے, اس کے اندر بہتر حکمت عملی جو ہے وہ متقاضی ہے کہ اس کو کیا جائے. لیکن اس میں پھر دوسری بات بھی آ جاتی ہے کہ جب جو ہے دیکھیں آپ جو ہے وہ ریس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں اور ساتھ میں دوسرا پاؤں آپ کا کلچ پہ ہو, تو گاڑی تھوڑی تھوڑی تو ہلتی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ پھر چیخیں بڑی نکلتی ہیں پہیوں کی جب آپ کلچ پہ سے ہلکا سا پاؤں اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر چیخیں بہت مارتی ہے گاڑی. اب مریم کا بولنا یا میاں نواز شریف کا جو بولنا ہے یا ان کا جو کوئی ٹویٹ کر دینا یا کوئی خطاب کر دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے فل تھروٹل ریس کے اوپر پاؤں رکھ دیا, تو اس کے بعد تو پھر گاڑی نے چل پڑنا ہے نا. تو ہم نے تو 2 سال گاڑی نہیں چلانی, لیکن گاڑی بند کر کے بھی کھڑی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ بند کر کے کھڑی کر دیں گے تو لوگ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اوئے دوڑ گئے جی میاں نواز شریف نے پھر جناب جو ہے وہ کر لیا. تو اب اس کے درمیان بیلنس کیسے رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے درمیان بیلنس جو ہے مطلب کہ 2 سال بھی گزارنے ہیں, باقی کے 2 سال 2 ماہ رہ گئے میرا خیال, 2 سال بھی گزارنے ہیں, تقریباً 26 مہینے بھی گزارنے ہیں, اور یہ بھی تاثر نہیں جانے دینا کہ ہم کوئی ریلیونٹ ہو گئے یا ہم چپ کر گئے یا ہمارا کوئی کمپرومائز ہو گیا یا ہمارا کوئی معاہدہ ہو گیا. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کو ورکنگ کے نعرے لگاتے رہے اور حکومت ان کو نہ جانے دے, اور اچھا ہے حکومت نہ جانے دے, اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے صلح جوئی کی اور امن کل کی بات کرتے رہے اور نئے عمرانی معاہدے کے پھیلاتے رہے. یہ اسٹریٹجی تو بہت اچھی ہے, لیکن اس اسٹریٹجی کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا اپنا ورکر جو ہے وہ آن بورڈ نظر نہیں آتا, اور اپنا ورکر جب اس کے لیے کلیئر کٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی تو وہ پھر کندھا نو واجدا ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں, اور وہ کندھا نو واجدا ہے تو پھر لوگ جو ہیں جو مختلف قسم کی سیاسی تجزیہ فروش ہیں وہ آ کے ان کو مزید اس کے اندر مبتلا کرتے ہیں. کہ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑی کو سٹارٹ رکھا جائے, گیئر نہ لگایا جائے, اور کبھی تھوڑا سا گوں گوں بھی کر دیا جائے, مطلب پتہ چلے کہ گاڑی تیار ہے اور کسی بھی وقت دوڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ گیئر میں لگا کے کلچ دبا دیں گے اور گاڑی کو تھوڑی سی ریس دیں گے تو پھر جو ہے وہ گاڑی ہلکی ہلکی تو رینگنا شروع کرے گی, تو رینگنا شروع کرے گی تو پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ سپیڈ پکڑے گی, اور سپیڈ پکڑے گی تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے فل تھروٹل پہ جائے گی, اور فل تھروٹل پہ جائے گی تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ ٹکر مارے گی, ٹھیک ہے. ٹکر مارنے کا تو ابھی موسم ہی نہیں آیا, ٹکر مارنے کا تو ابھی سیزن ہی نہیں آیا, ٹکر تو مارنی ہے ہم نے 2 سال کے بعد. تو کاغذات کے اندر بھی انہوں نے اکانومی کو 5.6% تک 2 سال بعد ہی پہنچانا ہے نا, تو 2 سال کاغذوں کے اندر ہی, تو 2 سال بعد جب آئے گا تو ہم اس وقت جو ہے اس کو فل تھروٹل پہ ٹھیک ہے گیئر میں ڈال کے تو چلا لیں گے اور چرچراہٹ بھی نکلے گی پہیوں کی. لیکن فی الحال کے لیے پی ایم ایل این کے ورکر کے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو افیلیٹ بھی رکھے اور بڑے فخر کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے علاقے کے اندر پھرے بھی اور اس فخر کا اظہار بھی کرے کہ وہ کس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ افیلیٹ ہے.
اس کی لیکنگ نظر آتی ہے. لیکن یہ لیکنگ ہمیشہ رہی ہے جی, یہ کون سا پہلی مرتبہ ہے. میاں صاحب پہلے بھی جو ہے اس طرح کے گراس روٹ لیول کے ورکر کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے. وہ اپنے ایک مخصوص لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور مشورے کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. وہ جن سے بھی مشورہ کر رہے ہیں ان کو ہمارا مشورہ ہے کہ دھیری اور نمی آگ کے اوپر جو پکا ہوا سالن ہے, ہانڈی ہے, وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے ہلکی آنچ کے اوپر. تو ہلکی ہلکی آنچ رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. ادروائز پھر وہی ہوگا جو اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور بہرحال یہ ایک تھوڑا سا جو تھا وہ تھا کہ اگر تو بھائی جان آپ نے انہی کے مشورے پہ کھیلنا ہے اور انہی کی باتوں پہ اعتبار کرنا ہے تو پھر تو آپ کا وہی اشر ہوگا جو تاریخ کے اندر دوسروں کا ہوا ہے. اور اگر آپ نے ان کے مشورے سے ہٹ کے کھیلنا ہے یا کم از کم آپ نے ان کے ساتھ بارگیننگ پوزیشن مینٹین رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے اسی سٹانس کے باعث آپ کی بارگیننگ پوزیشن آئی ہے نا, تو اگر آپ نے بارگیننگ پوزیشن مینٹین رکھنی ہے تو پھر ہلکا سا ریس کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا, بھلے گیئر آپ مت لگائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.